اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے میلاد شریف کی تاریخ پہ ایک کیے جانے والے اعتراض کا جواب دینا ہے۔ سامعین و ناظرین، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو بڑے شیطانوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شیطان بھی متحرک ہو جاتے ہیں، عوام کو مختلف حیلے بہانوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مغالطے ڈال کے، تاکہ عوام میلاد شریف سے دور ہو جائے، متنفر ہو جائے اور میلاد شریف کو کسی طرح متنازع بنایا جائے عوام میں۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ 3-4 دنوں سے وہابی دیوخانی فرقہ کے متعدد مولویوں کی ویڈیوز سنی ہیں، جس میں وہابی دیوخانی فرقہ کے کذاب مولوی ابو ایوب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والا مولوی عمیر قاسمی بھنگی یہ کافی عرصہ خاموش رہا، پھر اس کو پتہ نہیں کون سے کیڑے نے تنگ کیا اور میلاد شریف پہ اعتراض کرنے آ گیا۔ اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے کذاب مکار مولوی نجیب دیوخانی صاحب حضرت کو پہلے ہی امام المناظرینی کا کیڑا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک بہت بڑے محقق جن کو بہت زیادہ ناز ہے اپنی تحقیق کے اوپر، مولوی ساجد خان کوڈو، بندہ ناچیز نے ان تمام حضرات کی ویڈیوز سنی ہیں۔ ایک حوالہ میلاد شریف کے حوالے سے، ایک حوالہ، ایک کتاب، اسے مختلف انداز، مختلف الفاظ کے ساتھ ان تمام حضرات کا بیان کرنا اور میلاد شریف کے اوپر اعتراض کرنا، یہ ان کے بغض رسول کو ظاہر کرتا ہے۔ بھئی حوالہ ایک ہے، عبارت ایک ہے، کتاب ایک ہے جہاں سے یہ پیش کرتے ہیں، لیکن انداز سب کا مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں، بھڑاس ان کے متعدد مولوی حضرات نکال رہے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ یقین کر لیں کہ میلاد شریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر، اس کا بغض ان کے دلوں میں کتنا ہے۔ سامعین و ناظرین، اعتراض کی جانب ذرا آ جائیں۔ ایک عبارت پیش کر کے اعتراض یہ کرتے ہیں یہ چاروں حضرات، ممکن ہے کوئی اور بھی شامل ہو ان کے ساتھ، میرے پاس 4 ویڈیوز آئی ہیں ان کی اسی حوالہ سے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر ہندوستان میں پہلے میلاد شریف کی تاریخ متعین نہیں تھی اور میلاد شریف نہیں منایا جاتا تھا۔ علامہ نور بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکلی، سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے ایک اجلاس کر کے، ایک میٹنگ کر کے سرکار سے یہ تاریخ متعین کروائی اور چھٹی قرار دلوائی، اور میلاد شریف کا پھر اہتمام ہوا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جو روح سخن ہے وہ مولوی ساجد خان صاحب ہوں گے۔ اعتراض چونکہ سب کا ایک ہے، انہوں نے کچھ 2-3 باتیں اور بھی کی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی جواب دوں گا۔ ایک بات یہ کی کہ جی ہمارے بریلوی حضرات غیر مقلدین اہل حدیث وہابیوں کو وکٹورین کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اہل حدیثوں نے اپنا نام جو اہل حدیث ہے یہ انگریز سرکار سے لکھوایا تھا، اپنا مذہب رجسٹر کروایا تھا، تو یہ انہیں وکٹورین کہتے ہیں، لہٰذا یہ بھی وکٹورین ہیں۔ انہوں نے میلاد شریف کی تاریخ وہ بھی سرکار سے متعین کروائی ہے اور ان سے رجسٹر کروائی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ اب اعتراض تھا جو ان کی جانب سے کیا گیا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ میلاد شریف کی جو تاریخ ہے وہ کب متعین ہوئی۔ کیا بر صغیر میں ہندوستان کے اندر 1912 سے پہلے میلاد شریف نہیں تھا؟ ہم اگر کتابوں کو پڑھیں، بلکہ
وہابی دیوخانی فرقہ کے جو بڑے اکابرین ہیں، مولوی قاسم نانوتوی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب اور خلیل امبیٹوی صاحب، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے جو پیر و مرشد تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میلاد شریف وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ قیام کے بھی قائل تھے۔ اور حاجی صاحب رحمہ اللہ کے جو سنی خلفاء تھے، بات کو ذرا سمجھنا ہے، حاجی صاحب رحمہ اللہ کے جو سنی خلفاء تھے، مولانا عبد السمیع بیدل رام پوری رحمہ اللہ، انہوں نے میلاد شریف کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، انوار ساتیہ۔ اسی طرح جو دوسرے خلیفہ تھے شیخ الاسلام حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انوار احمدی کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں اکابرین امت کا مسلک بیان کیا، اپنے شیخ کا مسلک بیان کیا۔ مزے کی بات یہ ہے، مولانا عبد السمیع رام پوری رحمہ اللہ کی کتاب اور مولانا انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کی کتابوں پہ جو ان کے پیر و مرشد تھے شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کی تقریضیں ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سنی خلفاء حاجی صاحب کے اور خود حاجی صاحب یہ میلاد شریف کے قائل تھے، قیام کے قائل تھے، ان کا معمول رہا ہے۔ اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے بقول حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں ہیں، مریدین میں ہیں، وہ بھی میلاد شریف کے قائل ہیں، میلاد شریف ان کا بھی معمول تھا۔ اور دیوخانی فرقہ کے بھی یہ ممدوح ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ۔ پتہ چلا جو سنی حضرات تھے وہ میلاد شریف کے قائل تھے، میلاد شریف کیا کرتے تھے، ان کے معمولات میں یہ شامل تھا۔ یہ اب 1912 سے پہلے کی بات ہے، یہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کا جو انتقال ہے وہ 1912 سے پہلے ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا عبد السمیع رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب رحمہ اللہ، یہ دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں یہ 1912 سے پہلے میلاد کیا کرتے تھے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ان کا جھوٹ ہے کہ 1912 سے ہندوستان بر صغیر میں تاریخ کو متعین کیا گیا، انگریز سے چھٹی جو ہے وہ دلوائی گئی اور تب سے میلاد شریف جو ہے مروج کیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا جھوٹ تھا، ان کا الزام تھا۔ ایک بات یہ ہوگی جس کی میں نے مختصراً وضاحت کر دی ہے۔ سامعین و ناظرین، اب آ جائیں جو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، اپنی ویڈیوز میں، رسائل میلاد کے حوالہ سے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ سامعین و ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے، صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہندوستان بر صغیر میں جب وہابیت نے زور پکڑا، مولوی رشید احمد گنگوہی جو دیوخانی فرقے کا بھی سربراہ ہے، وہابیوں کا سرغنہ ہے، اس نے غیر مقلدین وہابیوں کے ساتھ مل کر میلاد شریف کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا، حرام قرار دیا، بدعت قرار دیا، نہ جانے اور میلاد شریف کے اوپر کیا کیا فتویٰ جات اس نے لگائے اور کس کس چیز کے ساتھ نعوذ باللہ میلاد شریف کو تشبیہ دی۔ تو اب جو حاجی صاحب رحمہ اللہ کے صحیح خلفاء تھے، مولانا عبد السمیع صاحب رام پوری اور مولانا انوار اللہ فاروقی اور دیگر حاجی صاحب کے جو خلفاء تھے، صحیح العقیدہ سنی تھے اور مشائخ عظام تھے، انہوں نے جب اس کے فتوے کا رد کیا، اس کی گرفت کی، احتجاج کیا، تو جب یہ اپنی اس سازش میں ناکام ہوا، اس نے چونکہ وہابیت کو پھیلانا تھا، تو پھر ان لوگوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، طریقہ استعمال کیا۔ وہ کیا تھا کہ میلاد شریف سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، بد ظن کرنے کے لیے، میلاد شریف کی جو تاریخ تھی 12 ربیع الاول، اسے متنازع کرنا شروع کر دیا کہ 12 ربیع الاول شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد نہیں ہے بلکہ 8 یا 9 ہے۔ تو جب یہ سلسلہ زور پکڑا تو علماء اہل سنہ و جماعت نے کیا کیا، ایک اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، تو اس کے اندر یہ طے پایا کہ ایک دن متعین کیا جائے جو جمہور کا موقف ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی بھارت، پاکستان یا یہ ایشیا کے، اس وقت چونکہ ہندوستان بر صغیر تھا، سارے ممالک جو ہے وہ ایک ہی جو مملکت تھی اس میں شامل تھے، تو اس وقت جو حکومت تھی اس کے پاس یہ درخواست بھیجی کہ جی ہمارے مذہبی ایام میں سے ایک بہت بڑا دن جو تمام ایام کی اصل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، اس دن کو خاص نسبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، لہٰذا یہ ہم نے متعین کیا ہے۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے 1973 میں بقول دیوخانی فرقہ کے، دیوبندیوں کے، وہابیوں کے،
یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو اقلیت غیر مسلم قرار دلوایا، حالانکہ تاریخ یہ ہے، سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، دیوخانی فرقہ کے مولویوں میں سے بعض نے دستخط ہی نہیں کیے تھے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے، ان کے دستخط نہیں ہیں۔ قادیانیوں کو راستہ فراہم کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہ کیسے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوائیں گے؟ بقول ان کے یہ کہتے ہیں ہم نے جی 1973 میں یہ کیا وہ کیا۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے مطابق یہ کٹر شیعہ تھا، اور جو شیعوں کے متعلق وہابی دیوخانی فرقہ کے فتاوی جات ہیں وہ سب کے سامنے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال یہ آپ سمجھیں، منظور نعمانی کا بیٹا عتیق الرحمن سنبھلی نعمانی، خالد محمود جو مر کر مٹی میں مل گیا، ان کا بہت بڑا محقق، یہ تمام کا ممدوح ہے، اقبال نگونی اور دیگر جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات لندن میں رہا کرتے تھے، غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں کے پاسپورٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، وہاں کے شناختی کارڈ انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں، کیا وہاں پر مسلم لکھا ہوا ہے غیر مسلم لکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے یہ اپنے تئیں مسلمان انہوں نے لکھوائے۔ اب مسلمان کس نے لکھا؟ ظاہر ہے وہاں پر حضرت خواجہ اجمیری رحمہ اللہ تو نہیں تھے کہ ان لوگوں کو مسلمان کا سرٹیفکیٹ دیں گے، حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو نہیں بیٹھے تھے کہ ان لوگوں کو یہ کہیں گے کہ چلیں ہم آپ کو مسلمان یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ وہاں پر وہی گورے بیٹھے ہیں، کافر ہیں، یہودی عیسائی بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا ہے، یہاں پر تو کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ یہ بالکل معاملہ ایسے ہی ہے، وگرنہ میلاد شریف پہلے سے بھی منایا جا رہا تھا، تاریخ بھی جمہور کا اور علماء امت اکابرین کا یہی موقف ہے کہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ صرف ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، چونکہ یہ انتشار پھیلا رہے تھے اور میلاد شریف سے لوگوں کو متنفر کر رہے تھے، یہ وہاں پر کہا گیا کہ جی اس دن کو مسلمانوں کی جو ثقافت ہے، اسلامی تاریخ ہے، اس میں آپ رجسٹر کر لیں۔ ظاہر ہے اس وقت جو مسلمانوں کے ایام تھے، عید کے دن بھی درج تھے، دیگر ہمارے جو ایام ہیں وہ بھی وہاں پر رجسٹر تھے کہ یہ مسلمانوں کے تہوار ہیں، مسلمانوں کے ایام ہیں، وہاں پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ صرف میلاد شریف پہ اعتراض کیوں ہوا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ اصل درد کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ ایسے تھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں اس پہ تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے مفتی محمد شفیع قاسمی کے مضمون کا حوالہ دیا اور وہاں سے حوالہ جات کی ایک فہرست پیش کی کہ 12 ربیع الاول شریف نبی علیہ السلام کا میلاد ہے، 2 ربیع الاول شریف نبی علیہ السلام کی وفات ہے۔ اس کے ابتداء میں یہ بندہ کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 27 کے اوپر، جنوری سن 2015، اور اس کو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا گیا، اس مضمون کو شامل کیا گیا، شائع کیا گیا۔ کہتا ہے قدیم زمانہ سے یہ بات مشہور و معروف ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو برِ صغیر میں حکومت کی طرف سے چھٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ 12 ربیع الاول کو حکومت کی جانب سے برِ صغیر میں چھٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہ دیوخانی فرقے کا مولوی لکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ آگے کیا کہتا ہے؟ مگر افسوس نجیب پہ افسوس، ابو ایوب پہ افسوس، عمیر قاسمی بھنگی پہ افسوس، ساجد خان پہ افسوس۔ یہ کہتا ہے مگر افسوس کہ کچھ لوگ تاریخ ولادت کے بارے میں ایک مہم چلائے ہوئے ہیں، جیسے ان لوگوں نے چلا رکھی ہے، مہم چلائے ہوئے ہیں منظم انداز میں، غیروں کے اشاروں پہ، میلاد شریف کو متنازع بنانے کے لیے، عوام کو بدظن کرنے کے لیے ایک مہم چلائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 یا 9 کو ہوئی، اور کچھ مصنفین کے اقوال دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ دیوخانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے مولوی، اعلی حضرت کا ماننے والا نہیں ہے، کوئی سنی مولوی نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کا ہے، تمہارے فرقے کا مولوی ہے، یہ تم پہ افسوس کر رہے، کہتے تف ہے، افسوس ہے ان مولویوں پہ جو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن کو متنازع بنا رہے ہیں، ایک مہم چلائے ہوئے ہیں۔ اچھا، مگر سچ بات یہ ہے کہ جمہور علماء اہل سنہ و جماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہی ہے۔ سینکڑوں علماء کے اقوال کتابوں میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 27 کے اوپر عنوان یہ دیا، ولادت نبوی 12 ربیع الاول اور وفات 2 ربیع الاول، ایک تحقیق۔ یہ مضمون لکھا مفتی محمد شفیع قاسمی نے، دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے شرارتیں کی گئی ہیں۔
اسی طرح ان کو چھٹی پر بھی بڑا اعتراض تھا، بھئی چھٹی ہوتی ہے، یہ میلاد مناتے ہیں، یہ سرکار نے چھٹی جو ہے ان کو دے دی۔ یاد رکھیں چھٹی ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود چھٹی دی تھی فرشتوں کو۔ جی یہ حوالہ میری جانب سے عوام اہل سنت کے لیے بطور تحفہ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رحمت للعالمین مولوی سید محمد عابد دیوبندی۔ اچھا اس کتاب پہ بڑے بڑے وہابی دیوخانی فرقہ کی مولویوں کی تقریزیں ہیں، یوں سمجھیں کہ آدھی دیوبندیت اس کتاب پہ تقریزیں لکھنے والی ہے۔ مولوی انور شاہ کشمیری ہو گیا، شبیر عثمانی ہو گیا، مولوی عبدالعلی ہو گیا، مولوی احمد سعید ہو گیا، اعزاز علی ہو گیا، سید اصغر حسین ہو گیا، مفتی کفایت اللہ ہو گیا، حبیب الرحمن عثمانی ہو گیا، یہ تمام کے تمام مولوی حضرات اس کتاب کے اوپر تقریزیں لکھنے والے ہیں۔ دیوخانی فرقے کا اصول ہے کتاب کا مقرر کتاب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 133 کے اوپر نقطہ لکھتے ہیں، شب ولادت تمام انبیاء اور مرسلین کے بادشاہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، اور ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ بادشاہوں کی پیدائش کے دن ہر ایک نوکر اور غلام کو تعطیل اور چھٹی دی جاتی ہے، اور شب قدر حضور رب العزت کے دربار کی حاضری کے وقت نوکروں اور غلاموں کو ہمیشہ سے زیادہ کمر باندھ کر نوکری پر مستعد ہونا پڑتا ہے، اور لباس اور انتظام بھی اور دونوں کے اعتبار سے زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی شب قدر اور شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں فرق بیان کرتا ہے، کہتا ہے شب قدر میں تو لوگوں کو زیادہ مستعد ہونا پڑتا ہے، لباس، عبادت، ریاضت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن آگے لکھتا ہے پس مولا کے دربار کی حاضری کا لباس اور انتظام عبادت کی کثرت ہے۔ سبحان اللہ، اس غرض سے شب قدر میں اور دنوں سے زیادہ عبادت ثابت ہوئی۔ اور شب ولادت، پھر سنیں، اور شب ولادت مبارک میں محض تعطیل اور چھٹی دی گئی۔ نجیب دیوخانی صاحب، مولوی ابو ایوب صاحب، ساجد صاحب، مولوی عمیر قاسمی بھنگی صاحب، ذرا یہ عبارت اپنے ابے کی دھیان سے سنیں، اور شب ولادت مبارک میں محض تعطیل اور چھٹی دی گئی، یہی باعث ہے کہ شب ولادت مبارک میں کوئی عبادت منقول مسنون نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے شہنشاہ دو عالم رحمت للعالمین سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ یہ اب وہابی دیوخانی فرقہ کی کتاب ہے، اور اس میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات جو ہے وہ تعطیل، چھٹی دے دی گئی، کوئی عبادت ریاضت منقول نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی نجیب دیوخانی جیسا بندہ ہوتا ہے جہل قسم کا، کہ جس کی کھوپڑی کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، گند بھرا ہوا ہو، گوبر بھرا ہوا ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین ایک عبارت ہے، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ہمارے عالم نے اس طرح کی عبارت لکھی ہوتی، جی یہ دیکھیں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت منقول نہیں ہے، کوئی عبادت مسنون نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا عبادت کی نفی کر دی، سنتوں کی نفی کر دی، یہ ایک بہترین عبارت ہے نجیب دیوخانی صاحب کو اعتراض کرنے کے لیے۔ اس پہ بھی تھوڑی سی لب کشائی فرمائیں۔ بہرحال یہاں سے یہ پتہ چلا یہ چھٹی نہ سرکار نے متعین کی ہے، نہ سنیوں نے متعین کی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شب ولادت چھٹی دے دی گئی تھی، تعطیل کر دی گئی بقول وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی کے۔ لہٰذا یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں بنتا، آپ کے مولوی پہ بنتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ عبارت کا پس منظر، میلاد شریف تاریخ کب متعین ہوئی اور کس نے کی، اکابرین صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور چھٹی کس نے دی یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ سامعین و ناظرین، اب آ جائیں، وہابی ساجد خان نے ایک بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث حضرات جو غیر مقلدین ہیں انہیں وکٹورین کا تانا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں وکٹورین اہل حدیث کا تانا خالی ہم انہیں نہیں دیتے، بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ بھی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے کتب کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، اور اپنے بیانات، اپنے تقریروں کے اندر بھی یہ انہیں تانا دیتے رہتے ہیں، خالی ہم نہیں دیتے، لہٰذا یہ الزام آپ کے اوپر بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھنا یہ ہے کہ انگریز کس کا خیر خواہ ہے اور کون انگریز کے خیر خواہ ہیں۔ مولوی ابو ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انگریز ان کا ماما لگتا ہے۔ یہ عبارت میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 307 ہے، افادات و ملفوظات مولوی عبید اللہ سندھی، بہت ساری اس میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے 600 ماہانہ جو روپیہ ملا کرتا تھا، اس کے علاوہ تذکرۃ الرشید کے جو واقعات ہیں جنگ آزادی میں، کس طرح قاسم نانوتوی، گنگوئی اور دیگر مولویوں نے غداری کی امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے انگریز کے حق میں لڑے، اس کے علاوہ سوانح قاسمی کے اندر جو ان کی انگریز نوازی بیان کی گئی، اس کے علاوہ، اور مکالمۃ الصدرین میں جیسے موجود ہے
تبلیغی جماعت والوں کو حاجی رشید احمد خان صاحب کے ذریعہ سے روپیہ ملتا تھا، پیسے ملتے تھے، ان حوالہ جات کے علاوہ یہ اور حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر 307 کے اوپر۔ یہ علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہے۔ مولوی عبید اللہ سندھی یہ کیا کہتا ہے، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ ہر دو میں انگریز دشمنی کے باغیانہ جذبات ابھر رہے تھے۔ یعنی علی گڑھ اور دیوبند میں پہلے انگریز دشمنی نہیں تھی، انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں باغیانہ جذبات ابھر رہے تھے، لیکن اتفاق سے دونوں درس گاہوں کے ارباب اہتمام اور اصحاب اختیار سرکار پرست تھے، صفحہ نمبر 307 کے اوپر۔ لیکن اتفاق سے دونوں درس گاہوں کے، علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند، یہ سکین میں لگا دوں گا انشاءاللہ العزیز، آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیں گے اور ان کی انگریز نوازی آپ دیکھیں گے کہ ارباب اہتمام اور اصحاب اختیار سرکار پرست تھے۔ اور آگے لکھا صفحہ نمبر 307 کے اوپر ہی کہ جو مولوی قاسم نانوتوی کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے حافظ محمد احمد صاحب، لکھا ہے ان کے صاحبزادے حافظ محمد احمد جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے، شمس العلماء کا خطاب قبول کرتے ہیں، شمس العلماء کا خطاب قبول کرتے ہیں۔ خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آگے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ اور انگریزی حکومت کی طرف سے ان کے لیے 250 روپیہ ماہانہ بطور وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ انگریزی حکومت کی جانب سے ماہانہ ان کے لیے 250 روپیہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ معذرت ابو ایوب صاحب کے ساتھ کہ حضرت فرماتے ہیں انگریز ان کا ماما لگتا ہے۔ اب میں حضرت ابو ایوب صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انگریز حافظ احمد صاحب کا بہنوئی لگتا تھا؟ 250 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، تمہارے مولویوں کو یہ پیسے دیتا رہا، کون سی رشتہ داری تھی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتلائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تمہارا ماما لگتا ہے، چاچا لگتا ہے، بابا لگتا ہے، دادا لگتا ہے، بہنوئی لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ تمہارا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ 600 روپیہ اشرف علی تھانوی کو دیتا تھا اور حافظ احمد صاحب کا 250 روپیہ ماہانہ مقرر کیا، تبلیغی جماعت والوں کو پیسے دیتا تھا، وہ اتنا خیر خواہ تھا تمہارا، وہ دین اسلام کی اتنا خیر خواہ تھا، تبلیغی جماعت کو اس نے پروان چڑھایا؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں وہ کون سا رشتہ ہے تمہارا؟ اور باقی جو ساجد خان بات کی وکٹورین، یاد رکھیں تھانوی صاحب ملکہ وکٹوریہ کو خواب کے اندر دیکھا کرتے تھے، اس کی مدح ثنائی کیا کرتے تھے۔ ذرا اس کے ملفوظات کو پڑھیں، اس کی عبارتوں کو پڑھیں۔ یہ جھوٹے پروپگنڈے، یہ جھوٹی باتیں، اس طرح کی کچی باتیں، کمزور باتیں، کمزور دلائل یہ آپ نہ پیش کیا کریں۔ اسی میں آپ کی بہتری ہے، اسی میں وہابیت دیوبندیت کی بہتری ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم جواب میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو پھر ذلیل ہونا پڑتا ہے، آپ پھر اپنے بڑے اکابرین کی بھی ذلت کا باعث بنتے ہیں۔